ناول وہ جو خوابوں میں آتی تھی، رائٹر توقیر زہرا، قسط نمبر 6۔ ماضی۔ عباس کی آنکھ کھلی، مندی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا تو توقیر اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ اٹھا اور اسے ڈھونڈنے لگا، پھر اسے واش روم سے شاور کی آواز آئی۔ وہ انتظار کرنے لگا اس کے باہر آنے کا۔ توقیر بلیک کرتا شلوار میں گیلے بالوں کے ساتھ باہر آئی اور ہیئر ڈرائر سے اپنے بالوں کو سکھانے لگی۔ عباس نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی اور واش روم فریش ہونے چلا گیا۔ اتنے میں توقیر نے بال سکھا کر کپڑے چینج کر لیے تھے اور اب وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی سوچ رہی کہ وہ عباس کی انگلیوں کی چھاپ کو کیسے چھپائے۔ عباس فریش ہو کر باہر آیا اور ڈریسنگ پر توقیر کو بیٹھے دیکھ کر ایک آئی برو چکائی کہ اب اٹھو، مجھے بھی تیار ہونا ہے۔ توقیر اس کی نظروں کا مطلب سمجھتی فوراً اٹھ گئی۔ اسے رات والی بات یاد تھی، اس لیے کچھ بھی بول نہیں رہی تھی۔ اس نے مہرون کلر کی لانگ شرٹ اور نیچے کیپری پہنی ہوئی تھی اور ہائٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ہیلز بھی پہن رکھی تھی، جبکہ بالوں کو یوں ہی کھلا چھوڑا ہوا تھا اور دوپٹہ کاؤچ پر پھیلایا تھا جس پر بہت خوبصورتی سے کام ہوا تھا۔ وہ بنا میک اپ کے بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن عباس نے تو اس کو دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ توقیر گھبرائی ہوئی اپنے کاؤچ پر جا بیٹھی، جبکہ عباس کی آواز پر ایک قدم کھڑی ہو گئی۔ ادھر آؤ، عباس نے زوردار آواز میں اس کو حکم دیا، جبکہ توقیر ڈرتے ڈرتے اس کے حکم کے مطابق اس کے پاس گئی۔ عباس نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے ڈریسنگ چیئر پر بٹھایا اور بہت مہارت سے اس کا میک اپ کرنے لگا۔ توقیر نے جب خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ آدمی اور کیا کیا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا میک اپ بہت خوبصورتی اور ڈیسنٹ طریقے سے کیا گیا تھا، جس سے عباس کی انگلیوں کے نشان بھی چھپ گئے تھے۔ میری ایک بات غور سے سن لو، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی ماں جی کی خوشی کے لیے کیا، اور اب میرا تمہارے ساتھ جو بھی رویہ ہے وہ تمہارے اور میرے بیچ اس کمرے تک رہے گا۔ اماں جی کے سامنے ہم بہت پیارا کپل بن کے رہیں گے، اور اگر کسی کو بھی اس بارے میں پتہ چلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عباس نرمی سے سمجھاتا آخر میں اسے دھمکی دے گیا، جبکہ توقیر نے زور زور سے اسبات پہ سر ہلایا۔ وہ عباس سے نظریں نہیں ملاتی تھی، اسے عباس کی آنکھوں سے ڈر لگتا تھا۔ زبان نہیں ہے کیا، گونگی ہو ہاں؟ عباس غصیلے لہجے میں چلایا۔ جی ہے، توقیر الفاظ کاٹتے ہوئے ہانپتی ہوئی بولی۔ تو پھر اللہ نے کس مقصد کے لیے دی ہے؟ زبان اس مقصد کے لیے استعمال کرو، ورنہ یہ کاٹ ڈالوں گا میں۔ عباس توقیر کو مزید ڈراتا ہوا اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ جی۔ توقیر کے منہ سے بس ایک یہی لفظ ادا ہوا۔ شاباش، اب اس چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ سجاؤ۔ عباس اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ توقیر نے بلیک کلر کے کپڑے اور اوپر مہرون کلر کی ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی، جو توقیر کے کپڑوں کے ساتھ میچ بھی کر رہی تھی۔ توقیر نے ڈرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور عباس توقیر کا ہاتھ پکڑے ہلکی سی مسکراہٹ سجائے کمرے سے باہر جانے لگا، جبکہ توقیر کے گرم ہاتھ سے عباس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے تیز بخار ہے، لیکن عباس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ السلام علیکم، عباس نے ماجی اور خان جی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، توقیر نے بھی ان دونوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، نازی بیگم اور سردار صاحب نے جواب دیا، جبکہ سردار صاحب نے توقیر کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور نازی بیگم نے بھی توقیر کو گلے سے لگایا۔ توقیر بھی جھوٹی مسکراہٹ لبوں پر سجائی ہوئی تھی۔ وہ سب ناشتہ کرنے لگے۔ کیسے ہیں میرے بچے؟ نازی بیگم دونوں سے مخاطب ہوئیں۔ جی ٹھیک میں جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے توقیر کو میرے لیے پسند کیا۔ عباس تو توقیر کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، جبکہ توقیر کا دل چاہا وہ زور سے دہائی دیتے ہوئے روئے۔ جی میں بھی ٹھیک ہوں آنٹی، توقیر نے الفاظ کاٹتے ہوئے کہا۔ بیٹے آنٹی نہیں ماں جی کہو مجھے، نازی بیگم نے توقیر کو مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ اوہ سوری ماں جی، توقیر نے مسکراتی ہوئی نازی بیگم کو ماں جی بولا، جبکہ عباس کو اتنا غصہ آیا کہ دل کیا توقیر کو زبان کاٹ ڈالے، لیکن ماں جی نہیں کچھ سامنے کر سکتا تھا، کیونکہ ماں جی کی خوشی اس کے لیے سب سے زیادہ اہم تھی۔ ان کی خوشی کے لیے ہی وہ توقیر سے یہ جھوٹا رشتہ نبھانے کی ٹھان چکا تھا، البتہ توقیر کو سبق سکھانے کا سوچ لیا تھا۔ حماد اٹھے نا، 10 بج چکے ہیں، اٹھیں، امی ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی ناشتے پر۔ دعا جو حماد کو پچھلے 10 منٹ سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی اور حماد تھا کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دعا تیار ہو چکی تھی، وہ بلیک کلر کے کپڑوں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور اس نے حماد کے ساتھ کپڑوں کی ٹوئننگ کرنی تھی، اس لیے حماد کے لیے بھی بلیک کلر کا سوٹ نکالا تھا اور اب وہ حماد کو اٹھا رہی تھی۔ کیا ہے یار، سونے دو نا،
پلیز، حماد مندی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا اور پھر آنکھیں بند کر گیا۔ آپ ایسے نہیں اٹھیں گے، میں ذرا ٹھنڈا پانی لے کر آتی ہوں، تب ہی عام کی آنکھ کھلے گی۔ رکے آپ، دعا دھمکی آمیز لہجے میں بولتی ہوئی اٹھنے لگی کہ حماد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا جان لینی ہے میری جو اس سخت سردی میں تم مجھ پر ٹھنڈا پانی پھینکو گی؟ حماد خفگی سے بولا۔ جی تو آپ ایسے اٹھ نہیں رہے تھے تو ویسے صحیح، دعا کندھے اچکا کر بولی۔ اچھا یار اٹھ رہا ہوں، ظالم بیوی۔ حماد کو ایک سیکنڈ لگا تھا کہ وہ اٹھنے کے لیے مان گیا، اور یہ سب ٹھنڈے پانی کا کمال تھا۔ میں ظالم ہوں یا آپ، یہ تو مجھے پتہ چل گیا ہے، اب زیادہ باتیں نہ بنائیں، جلدی سے فریش ہو جائیں پھر باہر جاتے ہیں۔ دعا معنی خیزی سے بولتی اس کو حکم دینے لگی۔ جو حکم آپ کا ملکہ عالیہ۔ حماد اس کی معنی خیزی پر کہکا لگاتا واش روم میں گھس چکا تھا، جبکہ دعا اپنی ہی بات پر شرما گئی تھی کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ وہ دونوں باہر آئے تو دونوں حبیبہ بیگم سے ملتے ناشتے کی میز پر آ بیٹھے اور ناشتہ کرنے لگے۔ کیا حال ہے بھئی ہمارے بچوں کے؟ دعا آپ کا کیا حال ہے؟ حبیبہ بیگم نے معنی خیزی سے پوچھا، جبکہ حماد تو دانت نکالنے لگا، وہیں دعا شرما گئی۔ اچھا بھئی، آپ کو مزید تنگ نہیں کرتے، ناشتہ کریں اس کے بعد دیکھیں گے حال۔ حماد کچھ پتہ چلا کیا اسکندر کا؟ حماد جب اپنے کمرے میں آیا تو دعا نے پوچھا۔ حبیبہ بیگم بھی اکثر بیمار رہتی تھی، انہیں استھما ہو گیا تھا اور ان کا انتقال ہوئے 5 ماہ گزر چکے تھے۔ اب دعا اور حماد اکیلے ہی اس گھر میں رہتے تھے۔ حماد زیادہ تر گھر نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اسکندر کو ڈھونڈنے اور اس کو کفر کردار تک پہنچانے میں لگا رہتا تھا۔ اس بات سے دعا کو بھی کوئی شکوہ نہیں تھا کیونکہ وہ بھی چاہتی تھی توقیر اور نجف بیگم اور سردار صاحب کے قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے، اس لیے وہ اور زیادہ اکیلی ہوتی تھی۔ کبھی کبھار حماد گھر آتا تھا، آج بھی حماد گھر آیا تھا تو کبھی وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں پتہ چل گیا ہے دعا، بس تم دعا کرو کہ جلد عباس اور میں اس تک پہنچ جائیں اور اپنے پیاروں کا بدلہ لے سکیں۔ اور اصغر کا کیا حال ہے؟ میں سیدھا یہیں آ گیا، مجھے رات کو وہاں جانا مناسب نہیں لگا، صبح جاؤں گا۔ ویسے کہ ویسے ہی ہیں، اصغر بھائی کو تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، وفا ان کا بہت خیال رکھتی ہے، میں بھی چلی جاتی ہوں اس کے پاس، اور اب تو آپ تایاب بھی بننے والے ہیں۔ دعا نے حماد کو خوشخبری سنائی۔ کیا سچ میں؟ حماد خوش ہوتے ہوئے بولا۔ جی، مولا اب جلد صحت دے ان کو تاکہ وہ اپنی اولاد کو اپنے زیر سایہ پروان چڑھتے ہوئے دیکھیں۔ دعا نے اصغر کی صحت یابی کی دعا کی۔ الہی آمین، حماد نے کہا۔ وہ لمحہ آج بھی یاد ہے مجھے جب اس غلیظ سکندر نے خان جی کو قتل کیا اور نجف آنٹی کو کس طرح مارا تھا اس نے، اور تو اور گھر ہوٹل میں آگ بھی لگوائی تھی جس میں ہماری بہن توقیر بھی۔ حماد نم آنکھوں سے بولا، جبکہ دعا بھی توقیر کو یاد کر کے رونے لگ گئی۔ وہ تینوں بہت اچھی دوستیں تھیں، کس طرح وہ عباس کے ظلم سہتی رہی مگر کسی سے کچھ نہیں کہا، اور پھر اس کو ہر پریشانی سے نجات مل گئی اور وہ اپنے رب سے جا ملی۔ تم غم نہیں کرو، توقیر بھابھی شہید ہوئی ہیں، اور شہید کبھی مرتا نہیں، وہ ہر وقت یہی ہوتی ہیں تمہارے پاس، ہمارے پاس، عباس کے پاس، ہم جلد ہی اس کے گنہگاروں کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ حماد نے دعا کو اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ توقیر ایک دفعہ واپس آ جاؤ، پلیز مت جاؤ مجھے چھوڑ کر، واپس آ جاؤ، میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں، پلیز واپس آ جاؤ، مت جاؤ۔ عباس چلا چلا کر توقیر کو جانے سے روک رہا تھا لیکن وہ مسلسل اس سے دور جا رہی تھی۔ میں یہیں ہوں تمہارے پاس عباس، مجھے ڈھونڈ لو، میں یہیں ہوں۔ توقیر عباس کو خود کو ڈھونڈنے کا کہہ رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ نہیں، عباس چلایا اور اٹھ بیٹھا۔ یا اللہ، یا میرے اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے میرے مالک؟ اے آزمائشوں میں ڈالنے والے اور ان آزمائشوں سے نکالنے والے، میری مدد فرما، مدد فرما یا رب۔ یا رب، ان خوابوں کا کیا مقصد ہے میرے مالک؟ میری توقیر کو تو پھر ایسے خواب میرے مالک میرے جسم سے میری روح اس وقت تک جدا نہ کرنا جب تک میں اپنے پیاروں کا بدلہ نہ لے لوں۔ اے میرے مالک، مجھے صبر اور حوصلہ عطا فرما میرے مالک۔ عباس خواب سے بیدار ہوا تو رو رو کر اپنے رب سے دعائیں مانگنے لگا۔ ماضی، ماں جی میں ذرا اپنے کمرے میں چلی جاؤں؟ توقیر نے نازی بیگم سے اجازت مانگی۔ صبح سے ہی گاؤں کی عورتیں توقیر کو دیکھنے آ گئی تھیں اور اب وہ تھک گئی تھی، جبکہ عباس تو صبح ناشتہ کرتے ساتھ ہی گھر سے نکل گیا تھا، جبکہ نازی بیگم نے اسے لنچ سے پہلے آنے کی تاکید کی تھی۔ آج دن کے کھانے پر وفا، اصغر، حماد اور دعا اور حبیبہ کی دعوت تھی اور وہ آنے ہی والے تھے، تبھی توقیر نے ماں جی سے پوچھا، ہاں بیٹے جاؤ ذرا سا آرام کر لو، پھر ابھی سب آتے ہی ہوں گے، میں ذرا کچن کو دیکھتی ہوں کہ کہاں تک پہنچی تیاریاں۔
ارے توقیر، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، نازی بیگم نے اس کے چہرے پر ہاتھ لگایا جبھی کہنے لگی۔ نہیں ماں جی، بس ہلکا سا ہے، کوئی بات نہیں۔ توقیر نازی بیگم کو یقین دلانے لگی۔ توقیر اپنے دکھ، اپنے درد، اپنی تکلیفیں ہمیشہ دوسروں سے چھپاتی تھی اور ڈاکٹر کے پاس جانا تو اسے بہت بڑا لگتا تھا۔ ارے بیٹا، آپ کو اتنا تیز بخار ہے، ٹھیک کیسے ہیں آپ؟ نازی بیگم پھر توقیر کا ہاتھ پکڑتے بولی۔ ماں جی، مجھے ڈاکٹر کے پاس مت لے کے جائیے گا پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا، پلیز، میں ہمیشہ ہی ڈاکٹر سے دور رہتی ہوں۔ میرے پاس ایک حل ہے، میں کوئی ٹیبلٹ کھا لیتی ہوں، پھر ٹھیک ہو جاؤں گی۔ توقیر پہلے ڈاکٹرز کے بارے میں اپنی رائے بتاتی، آخر میں کچھ سوچتے ہوئے چٹکی بجا کر مشورہ دینے لگی، جبکہ نازی بیگم کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا کہ اتنی معصوم ہے۔ اچھا میری جان، ٹھیک ہے، نہیں جاؤ ڈاکٹر کے پاس، لیکن جاؤ کوئی اور دوا لو اور آرام کرو تاکہ جب مہمان آئیں تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ۔ اور نازی بیگم اس کی بات مانتے ہوئے بولی، تھینک یو سو مچ ماں جی، آپ کو پتہ ہے بہت اچھی ہیں۔ ماں مجھے زبردستی ہر بار ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تھی، لیکن شکر ہے آپ ویسی نہیں ہیں۔ توقیر جلدی سے نازی بیگم کے گلے لگتے ہوئے بولی، جبکہ نازی بیگم اس کی معصومیت پر صرف مسکرائی اور اسے پیار کیا۔ توقیر اپنے کمرے میں آتی سوچنے لگی کچھ، جبھی اسے یاد آیا کہ عباس نے اسے بیڈ پر لیٹنے سے منع کیا تھا، تبھی وہ کاؤچ پر جا کے لیٹ گئی، وہ کافی تھک چکی تھی۔ السلام علیکم ماں جی، عباس حال میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام۔ نازی بیگم نے عباس کے سر پر بوسہ دیا۔ ماں جی، توقیر کہاں ہے؟ عباس نے پوچھا۔ ہاں وہ اپنے کمرے میں ہے، اس کو بخار تھا۔ عباس، اس کا خیال رکھا کرو یار، اتنی پیاری بچی ہے، اور تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر سے تو دور رہتی ہے، جاؤ اس کی خیریت معلوم کرو، اور ہاں یہ فروٹس میں اس کے لیے لے کے جا رہی تھی، تم جا رہے ہو تو اس کو کھلا دینا۔ نازی بیگم نے ہنستے ہوئے اسے بتایا اور آخر میں فروٹس کی پلیٹ پکڑاتے ہدایت کرنے لگیں۔ جی ماں جی، عباس نے مسکراتے ہوئے پلیٹ پکڑی اور اپنے کمرے میں جانے لگا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس سے کسی کو کوئی شک ہو؟ عباس پلیٹ سائڈ میں ٹیبل پر رکھتا توقیر کو ایک جھٹکے سے اٹھا کر کھڑا کیا، جبکہ اچانک حملے سے اس کا توازن بگڑا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ ٹی کیا کیا ہے اب میں نے؟ توقیر ڈرتے ہوئے بولی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اب ایسا کیا کر دیا۔ تم یہاں کیوں لیٹی ہو؟ اگر ماں جی آ جاتی تو ان کے دل میں کتنے سوال اٹھتے، کچھ پتہ بھی ہے تمہیں؟ عباس گرایا، جبکہ توقیر کے بازو پر اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوئی۔ وہ آپ نے ہی منع کیا تھا کہ میں آپ کے بیڈ پر نہ لیٹوں، توقیر نے الفاظ کاٹتے ہوئے وضاحت دی۔ شٹ اپ، اور وہ رات کے لیے تھا، دن کے لیے اگر آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، سمجھی تم؟ وہ جو پہلے ہی تیز بخار میں تپ رہی تھی، اب عباس کے غصے سے اسے چکر آنے لگے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، اور وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتی گرنے لگی۔ کبھی عباس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور بیڈ پہ آ کے لٹایا۔ ایک تو اس کی بزدلی اور ڈرپوک پن نے مجھے تنگ کر رکھا ہے، ذرا سا اونچا کیا بول دو مصطفیٰ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ توقیر ایک دم ہوش میں آئی۔ عباس نے اس کے منہ پر پانی ڈالا جس سے وہ ہوش میں آئی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، بات بات پہ بے ہوش ہو جاتی ہو، ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ ہاں پاگل ڈرپوک کہیں کی، آئندہ اگر تم بے ہوش ہوئی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے بے ہوش کر دوں گا، سمجھی؟ عباس پہلے نرمی سے بولتا، آخر میں دھمکی دے گیا۔ جی، توقیر پہلے اس بات میں سر ہلانے والی تھی، تبھی اس کو عباس کی وہ زبان کاٹنے والی دھمکی یاد آ گئی۔ چلو اٹھو اور اب یہ کھاؤ، عباس اب نرم لہجے میں اس کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ توقیر کا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر عباس کے ڈر سے مجبوری میں کھا رہی تھی۔ اگر اس نے یہ نہ کھایا تو یہ پاگل آدمی نہ جانے کیا کر دے گا۔ کوئی دوا لی تم نے؟ عباس نے نرمی سے پوچھا، کیونکہ اس سے توقیر کے جسم سے نکلتی آگ کو محسوس کر لیا تھا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کو کتنا تیز بخار ہے۔ نہیں، توقیر ڈرتے ہوئے بولی۔ اوفو، حد کرتی ہو تم، اتنا تیز بخار ہے تمہیں؟ تم رکو ذرا۔ عباس اپنی جگہ سے اٹھا، ایک باکس سے ٹیبلٹ نکالی اور اس کو دینے لگا۔ پہلے پانی ڈالا گلاس میں، پھر ٹیبلٹ پکڑائی، اور توقیر نے بھی فٹافٹ لے لی۔ ارے واہ بھئی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، ہماری توقیر تو بہت خوش قسمت ہے، وفا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ارے وفا، کیا حال ہے تمہارا؟ دیکھو نا، اپنی دوست کو بخار ہو گیا ہے اسے، اب تم ہی دیکھو، اسے اپنا یہ خیال بالکل نہیں رکھتی۔ عباس وفا کو دیکھ کر مسکرا کر ایسے بول رہا تھا جیسے اسے توقیر کی بہت فکر ہے۔ دیکھ لو بھیا کیسا شوہر ملا ہے، قدر کرو ہمارے عباس بھائی کی، تم توقیر بھائی ایک ہم ہیں جو بیچارے بیمار ہو جائیں تو میاں پوچھتے بھی نہیں۔ وفا معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی۔
جبکہ توقیر صرف مسکرائی کیونکہ وہ عباس کے سامنے کچھ بھی بولنے سے ڈرتی تھی۔ عباس روم سے باہر چلا گیا جب یہ حماد، دعا اور حبیبہ بھی آ گئے۔ دعا بھی توقیر کی طبیعت کا سن کر اس کے روم میں جانے لگی۔ تبھی عباس کو دیکھ کر سلام کیا۔ ارے کیا ہو گیا تمہیں؟ توقیر پہلے ہی دن اتنا تیز بخار، اتنی نازک تو نہیں تھی تم، ہاں؟ دعا مانی خیزی سے بولتی توقیر کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی، جبکہ توقیر کا دل چاہا کہ وہ سب انہیں بتا دے اور اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر روئے، پر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی، اپنی وجہ سے دوسروں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دعا تم کب سے اتنی بے شرم ہو گئی؟ وفا حیرت سے دعا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، تمہیں پتہ ہے بہت اچھے ہیں عباس بھائی، بہت خیال رکھتے ہیں اس کا بھی۔ میں آئی تو اپنے ہاتھوں سے اس کو دوا دے رہے تھے اور پھل بھی کھلائے۔ نہیں میں نے فروٹ خود کھایا، توقیر نے وضاحت دی۔ اچھا پر خیال تو رکھتے ہیں نا؟ وفا نے پھر سے توقیر کو چھیڑا۔ اچھا میری چھوڑو، بس دعا سے بھی تو کچھ پوچھو، توقیر نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ اب وفا کی روپوں کا رخ دعا کی طرف تھا۔ ہاں بھائی دعا تم بتاؤ، تمہیں تو کوئی بخار نہیں ہوا؟ وفا نے دعا کو چھیڑا۔ نہیں نہیں بھائی، اللہ بچائے ہمیں تو ایسے بخاروں سے۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، توقیر اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ چلو نازیہ آنٹی کی کچھ مدد کر دیتے ہیں، دعا ان کی باتوں کو ٹالتے ہوئے بولی۔ ہاں چلو، توقیر نے بھی دعا کا ساتھ دیا۔ ہاں ہاں چلو، اب کی بار وفا بولی۔ وہ تینوں کچن میں چلی گئیں۔ ارے بیٹا توقیر کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ آپ لوگ کیوں آ گئی؟ کھانا آلریڈی ریڈی ہے، بس تم لوگ چلو باہر، شینا اور میں مل کے لگا دیتے ہیں۔ نازی بیگم نے توقیر کے ماتھے پر ہاتھ لگایا جس کا ٹمپریچر اب کافی بہتر تھا۔ لیکن ماں جی ہم کر دیں گے نا پلیز، اب توقیر نے ضد کی۔ اچھا ٹھیک ہے، نازی بیگم نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ توقیر، دعا اور وفا ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ توقیر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تھا جو بار بار توقیر کو دیکھ رہا تھا، جبکہ خوف کے مارے توقیر کے ہاتھ سے چیزیں گرتی گرتی بچیں۔ لیکن وہ یہ بات جان گئی تھی کہ اسے عباس سے خطرہ صرف اس کمرے میں ہے، باقی ماں جی کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ سب نے لنچ کیا۔ حماد اور دعا ایک ساتھ بیٹھے، توقیر اور عباس ان کے ساتھ، جبکہ وفا اور اصغر ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ نازی بیگم اصغر اور وفا کے ساتھ والی چیئر پر اور ان کے ساتھ حبیبہ بیگم بیٹھی تھی، جبکہ صدر کرسی پر سردار صاحب بیٹھے تھے۔ میں سوچ رہا تھا سب بچوں کو کہیں گھومنے پھرنے بھیجا جائے، سردار صاحب بریانی سے بڑا چمچ اپنے منہ میں ڈالتے بولے۔ ہاں یہ صحیح ہے، نازی بیگم نے بھی ساتھ دیا، جبکہ عباس کی رگیں تن گئی، وہ جائے اور وہ بھی توقیر کے ساتھ، جبکہ اصغر، حماد، دعا اور وفا تو خوش تھے اور توقیر بھی نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ عباس گھر والوں کے سامنے پھر بھی لحاظ کر لیتا تھا، لیکن جب وہ اس کے ساتھ اکیلی ہوگی تب اس کا کیا حال کرے گا؟ یہ سوچتے ہی توقیر کی روح کانپ گئی۔ وہ خان جی آپ کو پتہ ہے نا سکندر صاحب کے ساتھ میرا پروجیکٹ چل رہا ہے، تو آئی کانٹ گو، عباس نے بہانہ بنایا۔ کام کا کیا ہے، چلتا رہے گا، لیکن یہ دن بہت امپورٹنٹ ہیں، پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے، سردار صاحب نے اس کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا۔ عباس نے غصے سے توقیر کو دیکھا جو ایک پل کے لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عباس کے دیکھنے پر نظریں جھکا گئیں۔ خان جی صحیح ہے، ہم سب راضی ہیں، عباس کو ہم خود راضی کر لیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اصغر بولا۔ ہاں صحیح ہے، گھومو پھرو، انجوائے کرو، سردار صاحب ہنستے ہوئے بولے۔ عباس اور توقیر کے علاوہ سب مسکرائے۔ حال میم یہ رہا آپ کا کھانا۔ ایک خوبصورت لڑکی جو اس انجان ملک میں پاکستانی لگ رہی تھی اور اردو بھی جانتی تھی بولی۔ نہیں کھانا، مجھے کھانا لے جاؤ یہاں سے، توقیر اس لڑکی سے بولی۔ میم اگر آپ نے نہیں کھایا تو سر مجھے جاب سے نکال دیں گے اور وہ آپ پر بھی غصہ ہوں گے۔ میں تمہارے اس سر سے نہیں ڈرتی، اس میں ہمت ہے تو عباس سے سامنا کرے، یوں چوروں کی طرح قید کر کے نہ رکھے مجھے۔ کیا ہوا، اتنا شور کیسا ہے؟ ایک عمر رسیدہ آدمی جس کی عمر 50 یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو بہت فٹ رکھا ہوا تھا، داخل ہوتے ہوئے بولا۔ سر میم کھانا نہیں کھا رہی، اس جوان اور معصوم لڑکی نے کہا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس آدمی نے اس لڑکی کو باہر جانے کا اشارہ کیا، وہ لڑکی کھانا ٹیبل پر رکھتی باہر چلی گئی۔ میرا بیٹا کیا ہوا ہے، کیوں مجھے تکلیف دے رہی ہو، آرام سے کھانا کھا لو، وہ آدمی اب نرمی سے بولا۔ مت کہیں آپ مجھے اپنی بیٹی، میں صرف اپنی ماں کی بیٹی ہوں، آپ کی نہیں۔ اس وقت تو مجھے اور میری ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب میں آپ کی بیٹی ہو گئی، توقیر روتے ہوئے بولی۔ میں نے تم سے کتنی مرتبہ کہا ہے اپنی ماں کا ذکر مت کیا کرو میرے سامنے، وہ ایک گھٹیا عورت ہے، وہ آدمی بولا۔ خبردار، جو آپ نے میری ماں کو گھٹیا کہا، آپ میری ماں کے قاتل ہیں، مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہے، خان جی کے قاتل ہیں اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ مسٹر سکندر میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ آئے گا، مجھے لے جائے گا یہاں سے اور آپ سے بدلہ لے گا، چن چن کے، توقیر نے فخر سے کہا۔ چٹھاک، تمہاری جرأت کیسی ہوئی مجھے گھٹیا کہنے کی،
اور اس کی کیا اوقات کے مشتاق پہنچے؟ 6 ماہ گزر گئے اور وہ نہیں آیا ابھی بھی۔ تمہیں امید ہے وہ بھول گیا ہے تمہیں؟ وہ نہیں آئے گا۔ جتنی جلدی تم اس بات کو ایکسیپٹ کر لو گی تمہارا ہی فائدہ ہے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ آدمی اتنی صفاقی سے بولا وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ اس کے سامنے اس کی اپنی سکی بیٹی بیٹھی ہے۔ اب وہ آدمی جا چکا تھا جبکہ توقیر اب ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ وہ دن رات دعائیں مانگتی کہ عباس اسے لینے آ جائے اور اس ظالم آدمی جو رشتے میں اس کا باپ تھا اسے چھڑا کر لے جائے۔ ماضی عباس کمرے میں آیا تو توقیر رو رہی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ مجھے رونے والے لوگ پسند نہیں، اور عورتوں کا رونا تو مجھے انتہائی برا لگتا ہے۔ عباس کمرے میں داخل ہوا تو توقیر کو روتا دیکھ کر غصے سے بولا، مجھے سمجھ نہیں آتی آخر میرا قصور کیا ہے؟ اگر میں آپ کو پسند نہیں تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ میرا جینا کیوں توبر کر رکھا ہے؟ ایک تو تکلیف دیتے ہیں اور پھر رونے سے بھی منع کرتے ہیں۔ میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ کروں تو کیا کروں آخر؟ توقیر روتے ہوئے آخر میں آج بول ہی پڑی، بہت زبان چل رہی ہے تمہاری۔ ہاں ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ عباس توقیر کا ہاتھ پکڑ دے اسے اپنے ساتھ واش روم لے جانے لگا۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، توقیر نے دہائی دی۔ شٹ یور ماؤتھ! ایک لفظ بھی بولا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، سمجھی؟ میرے سامنے زبان درازی کرو گی ہاں؟ عباس توقیر کا منہ سختی سے پکڑتا ہوا بولا اور اسے واش روم لے جانے لگا۔ اور اب توقیر بالکل چپ تھی اور عباس کے ڈر سے اپنے آپ کو رونے سے بھی روک رہی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ عباس نے واش روم میں لے جا کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور بالٹی کو پانی سے بھرا، توقیر کا ہاتھ پکڑ کر بالٹی تک لایا، اس کی ٹانگ پر زور سے ہٹ کر جھکنے والے انداز میں گرایا، سر زور سے پکڑا اور اس کا منہ بالٹی کے اندر لے جا کر غوطے دینے لگا۔ توقیر کا سانس بند ہونے لگا، وہ تڑپ رہی تھی اور پچھتا رہی تھی کہ آخر کیوں اس نے وہ باتیں کہیں جس کی سزا اسے مل رہی تھی۔ تقریباً 30 سیکنڈ کے بعد عباس نے اس کا منہ ماہی نکالا۔ توقیر زور زور سے سانس لے رہی تھی اور 10 سیکنڈ سانس لینے کے بعد عباس نے دوبارہ اسے غوطہ دیا۔ توقیر کی مرنے والی حالت ہو گئی، اوپر سے سردیاں تھیں، اس کو ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی اور اس کے کپڑے بھی گیلے ہو گئے تھے اور اب وہ بے ہوش ہونے والی تھی، پر بمشکل اس نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ اب چلے گی زبان کینچی کی طرح؟ ہاں بولو۔ اب عباس نے اس کا سر بالٹی سے باہر نکالا تو پوچھا، جبکہ توقیر زور زور سے سانس لیتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ عباس باہر چلا گیا تو توقیر وہیں بیٹھ کر رونے لگ گئی اور اپنی ماں کو یاد کرنے لگ گئی۔ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، رو رو کر اپنے رب کو یاد کر رہی تھی۔ اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھی اور وہ ادھر ہی آنکھیں موندے گئی۔ جب ہوش میں آیا تو اپنے آپ کو بیڈ پر لیٹا پایا اور ادھر ادھر دیکھا تو نازی بیگم نظر آئیں۔ وہ اٹھنے لگی جبھی نازی بیگم نے اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا۔ ان کے دماغ میں کئی طرح کے سوال تھے، لیکن وہ توقیر کی کنڈیشن کی وجہ سے بھی چپ تھی۔ بیٹے آپ واش روم میں بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے دیکھا تو آپ کے کپڑے بھی گیلے تھے اور سردی بھی لگ رہی تھی، کیا ہوا تھا؟ نازی بیگم نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ وہ ماضی میں گر گئی تھی واش روم میں، کب شاور لیا پھر پتہ نہیں بے ہوش ہو گئی۔ توقیر نے عباس کی طرف دیکھا جو بہت غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، تو توقیر نے ڈرتے ہوئے نازی بیگم کو یقین دلاتے ہوئے کہا، بیٹے آپ اپنا خیال جو نہیں رکھتی؟ ہاں، جب آپ کی امی کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گی ہمارے بارے میں کہ ہم آپ کا خیال نہیں رکھ رہے؟ نازی بیگم نے پریشانی سے کہا، نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو میری اپنی غلطی ہے۔ توقیر شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، بیٹا میں سردار صاحب کو منع کر دیتی ہوں کہ آپ نہیں جا رہی، اور نہ ہی عباس آپ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، میں ایسے آپ کو نہیں بھیج سکتی، نازی بیگم نے کہا، جبکہ توقیر اور عباس اپنی اپنی جگہ بہت خوش ہوئے تھے، وہ تو چاہتے ہی یہ تھے۔ جی ماں جی صحیح ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، دیکھیں نا یہ اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی اور نہ ہی کچھ کھاتی پیتی ہے، اب آپ ہی اس کا خیال رکھیں، میری تو سنتی ہی نہیں۔ عباس نے اس طرح اپنی صفائی دی جیسے اسے تو توقیر کا بہت خیال ہے۔ وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ توقیر کی یہ حالت اسی کی وجہ سے ہی ہے۔ کتنے جھوٹے ہیں! توقیر نے دل میں توبہ توبہ کی اور عباس کے جھوٹ پر اس کی طرف دیکھا، لیکن یہ نظروں کا ملاپ صرف ایک سیکنڈ کے لیے تھا اور توقیر پھر سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ اچھا میں عباس اس کے لیے کچھ لاتی ہوں، تم شور کر لینا کہ یہ کھا لے، بلکہ خود ہی اس کو کھلا دینا، نازی بیگم نے عباس کو ہدایت کی اور جانے لگی، جبکہ عباس نے اثبات میں سر ہلایا۔ آ جاؤ عباس نے کہا۔ کبھی شینا کمرے میں سوپ لیے داخل ہوئی۔ ادھر دے دو، عباس نے سوپ کا پیالہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ لو پی لو، عباس کا نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ نرم تھا۔ مجھے نہیں پینا، توقیر ناراضگی سے بولی۔ او میڈم یہ ناراضگی کسی اور کو دکھانا، میں تمہارے یہ ناز نخرے نہیں اٹھانے والا، اور لگتا ہے تم بھول گئی ہو تھوڑی دیر پہلے والی سزا۔ عباس نے توقیر کو وہ غوطے یاد دلائے جو اسے تھوڑی دیر پہلے ہی دیے تھے۔ تم ایسے نہیں مانو گی، کر لو ذرا۔ عباس پیالہ لے کر توقیر کے سامنے آ بیٹھا اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے پلانے لگا۔
جبکہ توقیر بھی خاموشی سے سوپ پینے لگی۔ سوپ ختم ہوا تو وہ اٹھ کر کاؤچ پر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عباس نے پوچھا۔ کاؤچ پر۔ توقیر نے دو ٹوک جواب دیا۔ نہیں، تم یہیں سو جاؤ بیڈ پر، میں سو جاتا ہوں کاؤچ پر۔ عباس کا لہجہ ابھی بھی نرم ہی تھا۔ نہیں، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے تھوڑی دیر بعد پھر کہیں گے کہ میرے بیڈ پہ کیوں سوئی ہے۔ اور کوئی بات نہیں، مجھے کاؤچ پر کوئی پرابلم نہیں ہے، میں کاؤچ پر سو جاتی ہوں، اور ویسے بھی مجھے کاؤچ پر ہی سونا ہے، اب پوری زندگی تو عادت ہو جائے گی۔ توقیر انکار کرتے ہوئے بولی۔ پھر سے زبان تراشی، مطلب حد ہو گئی ہے، ایک تو تمہارا بھلا سوچو، میں کون سا بنا جا رہا ہوں کاؤچ پر سونے کے لیے، جو دل میں آئے کرو۔ عباس کندھے اچکاتے بولا، لیکن اسے توقیر کی اس بات پر بہت حیرانی ہوئی تھی جب اس نے کہا کہ اب ساری زندگی اسے یہیں پر سونا ہے۔ مطلب وہ عباس کے اس لہجے کے باوجود اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا سوچ رہی تھی۔ توقیر جا کر کاؤچ پر لیٹ گئی اور کمفرٹر اوڑھا۔ عباس کو اندازہ تھا کہ اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اس لیے آج اس نے اگار نہیں لگایا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا توقیر اور طباع کی شادی کو، اور اب سردار صاحب نے اصغر اور حماد کو ان کی بیویوں کے ساتھ ٹرپ پر بھیج دیا تھا۔ البتہ توقیر کی طبیعت خراب رہتی تھی، اس لیے توقیر اور عباس کو نازی بیگم نے جانے سے منع کر دیا تھا۔ عباس آفس میں بیٹھا کر رات والے واقعے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس نے توقیر کے ساتھ ظلم کیا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، لیکن اس کو سزا تو بھگتنی تھی۔ کبھی توقیر ہاں بولیے، لیکن عباس نے سکندر کی کال پک کرتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ عباس، جلدی اس لوکیشن پہ پہنچو جو میں تمہیں سینڈ کرنے والا ہوں۔ سکندر بہت پریشانی سے بولا۔ یہ تو ہاسپٹل کی لوکیشن ہے، کیا ہوا ہے؟ عباس نے پوچھا۔ بس تم جلدی پہنچو، تمہارے بابا پر کسی نے حملہ کیا ہے، سکندر بولا۔ کیا؟ میں ابھی آ رہا ہوں۔ عباس جلدی سے کرسی کی پشت سے کوٹ اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا۔ ہاسپٹل پہنچا تو سکندر موجود تھا۔ کیا ہوا ہے خان جی کو؟ کس نے کیا ہے یہ حملہ؟ عباس آپے سے باہر ہوتا پوچھنے لگا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، سردار صاحب آئی سی یو میں ہیں، ان کا آپریشن جاری ہے، گولی صرف چھو کر گزری ہے، زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے۔ سکندر نے عباس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تھینک یو سو مچ سکندر صاحب کہ آپ نے خان جی کو بروقت ہاسپٹل پہنچایا۔ اب تو میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا، پہلے بھی اس نے میرے پیاروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور اب خان جی پر یہ حملہ۔ عباس پریشانی سے بولا۔ تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کے ڈھونڈیں گے اس بدبخت کو، سکندر عباس کا کندھا تھپتھپاتا ہوا بولا۔ عباس نے گھر پر کسی کو اطلاع نہیں دی تھی، اور اب رات ہونے کو آئی تھی۔ ماں جی کیا ہوا ہے؟ خان جی نہیں آئے ابھی تک؟ توقیر نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، وہ اکثر راتوں کو لیٹ آتے ہیں، پر آج میرا دل گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ تم عباس کو کال ملاؤ، نازی بیگم دل پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ جی ماں جی۔ توقیر بھی نازی بیگم کی پریشانی دیکھتی پریشان ہو گئی۔ ہیلو، عباس کو توقیر کی آواز آئی تو اس کی ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ ہاں، کیوں فون کیا ہے تم نے مجھے؟ عباس نے ناگواری سے پوچھا۔ وہ ماں جی نے مجھے کہا آپ ابھی آئے نہیں ابھی تک، اور خان جی بھی نہیں آئے۔ توقیر نے عباس کو نازی بیگم کے پاس ہونے کا بتایا۔ ہاں، وہ ہماری ایک ضروری میٹنگ ہے، میں اور خان جی لیٹ ہو جائیں گے، اس لیے گھر نہیں آئیں گے، تو ماں جی کو بتا دینا، پریشان نہ ہو۔ عباس نے یہ کہہ کر فون کاٹ دیا، جبکہ توقیر نے نازی بیگم کو ساری بات بتائی اور دعا دے کر ان کو سلا دیا، اور خود بھی ان کے پاس ہی رک گئی۔ ڈاکٹر کیسے ہیں میرے خان جی؟ عباس ہڑبڑی میں پوچھا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، گولی بازو کو چھو کر گزری ہے، اگر انہیں بروقت ہاسپٹل نہیں پہنچایا جاتا تو مزید خون بہنے کی وجہ سے ان کی جان کو نقصان ہو سکتا تھا، مگر اب کوئی فکر کی بات نہیں، وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ ہم انہیں کب لے جا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر عباس نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ آپ صبح ہی چاہے تو لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ میں مل سکتا ہوں جا کے ان سے کیا؟ عباس نے پوچھا۔ جی، وہ ابھی ہوش میں نہیں ہے، تو گھنٹے بعد ہوش میں آئیں گے، تب آپ مل سکتے ہیں ان سے، ڈاکٹرز نے بتایا۔ تھینک یو سو مچ سکندر صاحب، آپ نے میرے خان کی جان بچائی، آپ کا بہت شکریہ، پر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ؟ عباس نے پوچھا۔ وہ دراصل اس وقت میں سردار صاحب سے فون پر بات کر رہا تھا، تبھی اچانک فائرنگ کی آواز آئی، مجھے خطرہ محسوس ہوا، اس لیے لوکیشن ٹریس کر کے فوراً وہاں پہنچا، اور مسٹر سردار کو ہاسپٹل لا کر تمہیں فون کیا، سکندر صاحب نے تفصیلاً آگاہ کیا، جبکہ توقیر نے تشکر بھری نظروں سے سکندر کو دیکھا۔ تم بہت تھک گئے ہو اور کچھ کھایا بھی نہیں ہے، میں تمہارے لیے کچھ لے کے آتا ہوں، سکندر نے بات سے کہتا کنٹین کی طرف جانے لگا۔ جاری ہے۔